نوجوان، الگ الگ ریاست کے شہزادے، الگ الگ نوجوان ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، میلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا، میلے میلے جس پہ اب لگتے ہیں، زمانے کی حالت میں لگتے تھے، وہاں میلہ دیکھنے کے لیے گئے تو ایک آدمی نے دیکھا، اور شہزادوں میں سے ایک آدمی نے، شہزادے نے، کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کے پتھر لے کر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یار یہ تو بڑی بڑی بری بات ہے۔ تو وہ وہاں سے الگ ہو کر ایک دور بیری کا درخت تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں جا کے دوسرے شہزادے نے دیکھا، اس نے کہا یہ بری بات ہے، وہ بھی وہاں سے چل کے وہاں، حتیٰ کہ تیسرا 5-6 شہزادے وہاں پہنچ گئے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ ایک بیچ میں بولا یار میلہ بھرا ہوا لگا ہوا ہے، تو چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو بتا، تو بھی تو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے، تم کیوں آیا خود بتا۔ اس نے کہا یار مجھے یہ بری بات لگی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنی قیمتی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، تو اب تم بولو۔ انہوں نے کہا یار مرض تو سب کا ایک ہی ہے، ہم سارے ایک ہی مرض کے مریض ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اسی جگہ ایک 4 دیواری بناؤ اور یہیں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ دقیانوس بادشاہ مشرک تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے بلوا لیا، تو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم شہزادے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہیں گے فطرت کا جواب دیا ہے، فطرت نہیں مانتی اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کے سامنے پیشانی کو جھکانے پر، ہم نہیں کرتے۔ اور نے کہا کل تک سوچ لو۔ اچھا تو پھر کل اس نے پھر شہزادوں والے لباس اتروا لیے اور کل تک سوچ لو۔ تو ٹھیک ہے، کل اگر نہ تم اپنے اس موقف سے ہٹے تو تمہاری کھالیں اور جلدیں اتروا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ پھر واپس آگے کچھ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار توحید تو نہیں جانے دیتے، جان جانے والی چیز کو کہتے ہیں، چلی گئی تو خیر، اگر مر گئے اور توحید زندہ لے گئے تو بچ گئے، اور اگر توحید کو مار بیٹھے اور جان کو بچا بیٹھے تو مر گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا نکل چلو۔ تو پھر نکل چلے، کچھ پیسے اکٹھے لیے، کتا ایک ان کا ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے کتے کو مارا، کل کو ہم باہر سے مارا، وہ نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا کتا راستے میں پہنچے گا، ہماری بھی چگلی، نکل چلو۔ تو آگے نکل گئے، کتا بھی جا کے غار کے اوپر بیٹھ گیا۔ دوپہر ہو گئی، تھک گئے، انہوں نے کہا تھک گئے، تھوڑی دیر سستا کے کل شام تک تو ہے نا ریڈ ہونے کی مہلت، پھر تھوڑی دیر بعد نکل جائیں گے۔ تو یہ تھوڑی دیر سستا ہے، اندر لیٹے، غار کو بند سامنے، تو سوئے۔ جب جاگے تو 309 سال گزر چکے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورج طلوع ہوتا تو اس کی شعاعیں اندر پڑتی غار کے، تو ہم سورج کو مشرق کی طرف موڑ لیتے ان لوگوں کی خاطر کہ انہوں نے توحید کو بچانے کے لیے شہزادگی کو چھوڑ دیا۔ 309 سال کے بعد جاگے، تو جاگنے کے بعد اب جو 25 سال میں سویا تھا، 309 سال کے بعد 334 سال کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات پہ وقت کا پہیہ چل رہا ہے، غار کے اندر سٹاپ واچ لگی ہوئی ہے، پوری کائنات 309 سال پوری ہو چکی ہے۔ 24-25 سال کا 309 سال کے بعد جاگنے والا انسان 25 سال کا، وہ 26 سال کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعات بتایا کہ دیکھو نا اب یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ اس ذات نے کیا جسے کوئی چیز اس کی مجبوری نہیں ہے۔ تو بھائیو اگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ وہ ذات ہے جسے کائنات کی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو مقروض اللہ کے گھر میں آ کے یقین سے جو دعا مانگے گا، کعبہ کے رب کی قسم اس کے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی یہ کہتا ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے تو بتا جہاں میں مانگوں۔ اچھا آسمان پہ تو منظوری نہ دے اور زمین پہ تیرے علاوہ کوئی منظوری کر دے تو بتا میں اس کے پاس جاؤں۔ اچھا آسمان پہ پتہ نہ چلے اور زمین پہ حالات سمجھ جائیں تو بتا میں وہاں جاؤں۔ تو یا اللہ سارے راستے تو نے بند کر دیے اور دیتا کوئی نہیں، تو دیتا ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس یقین کے ساتھ جو مانگتا ہے، حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں میرے غیرت کو حیا آتی ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ واپس لوٹا۔ تو ابھی تو بھائی ہماری کئی جگہ پہ دل کی آنکھیں لگی ہوتی ہیں، چلو یہ نہیں تو وہ کر دے گا، وہ نہیں تو وہ کر دے گا۔ اخلاقاً اللہ سے مانگتے ہیں، آریری اللہ سے مانگتے ہیں، اعزازاً اللہ سے مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے لگ جائیں تو یہ دن نہ دیکھنے کا۔ تو دوسرا مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے اللہ کے نوکروں کو اوپر رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ فصل اگاتا ہے لیکن زمین نہیں ہوگی تو کیسے اگائے گا؟ تو جنت میں پھر کیسے اگائے گا؟ اللہ میاں بچے دیتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں ہوں گے تو کیسے دے گا؟
اللہ نے کہا میں دے سکتا ہوں. پہلا ہر چیز کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلا طوطا، پہلی پاختہ، پہلا ہرن، پہلا ببر شیر، یہ کیسے ہے؟ سب انڈے والوں کے انڈے نہیں تھے، نرمادہ والوں کے نرمادہ نہیں تھی، پہلا پودا بیج نہیں تھی، قلم نہیں تھی، کیسے ہوگا؟ تو جب ہر چیز کی آغاز کر سکتا ہوں تو آج میرے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ تو اللہ وہ ذات ہے جو چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے، جیسا چاہے کرتا ہے، جتنا چاہے کرتا ہے. اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. یہ اصحاب کہف کا کتا انسان کا روپ دھار کے جنت میں جائے گا. بولو اب کیسے ہو؟ اللہ کر سکتا ہے. جہنم کو بنانے کے لیے اللہ جو قرآن مجید میں کہتا ہے نا کون فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کو لفظ کن کہنا پڑتا ہے پھر وہ چیز مارد وجود میں آتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا زمین بن جا تو اللہ کو لفظ کن کہنا پڑا. یہ کن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کی ذات کی قسم آنکھ جتنی دیر میں ہم جھپکتے ہیں نا، اس سے کروڑا گنا کم وقت میں اللہ اس جیسی خربوں کائناتیں بنا کے توڑ کے بنا کے پھر توڑ سکتا ہے. کاش ہم اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو جس نے ہمارے کام بنانے سے ہم تو اس کے لیے ضروری چیزیں قرار دے بیٹھے. اچھا پھر اسباب کیا ہیں؟ تو بیمار ہو تو دوائی نہ لیں، پیاس لگے تو پانی نہ پیئیں، فصلیں کاشت کرنی ہو تو بیج نہ لیں. پھر ہم کیا کریں؟ تو یہ ایک نازک سا نقطہ ہے یہاں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں. اسباب کہتے ہیں یہ پھیلے ہوئے جہان کو. عیسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان، موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان سے نیچے آ جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد تو اتر آئیں گے تو وہاں کہیں گے سیڑھی لے آؤ سیڑھی. تو وہ کہیں گے جی 6 آسمان سے یہاں تک سفر کر گئے تو یہ چند فٹ کا سفر کیوں نہیں؟ تو کہیں گے وہ اسباب کے بغیر جہان تھا، یہ اسباب کا جہان ہے. بدر میں احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مجھے 2 ذرہ دو، 2 ذرہ. کیوں جی؟ کیا مشرکین نے انتقام نہیں لینا بدر کی جنگ کا؟ وہ سال بھر کے اندر بکھرے بیٹھے ہیں اور وہ بڑے شدید انتقام میں آئے ہیں، تو 2 ذرہ دو. تو 2 ذرہ احد میں پہنی ہے. تو اسباب کے جہان میں ہم کیا کہیں؟ اسباب کے متعلق 3 باتیں سمجھیں. عیسائی اسباب کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو راہب کہتے ہیں. راہبانیت کہتے ہیں اسباب کا انکار کرتے ہیں. چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ہمیں، ہم بیمار ہوں گے دوائی نہیں لیں گے، ہم بھوکے ہوں گے کھانا نہیں کھائیں گے. اس کو کہتے ہیں راہبانیت. عیسائیت اس بات کی قائل ہے کہ چھوڑو کائنات کو، اللہ ہی کافی ہے. تو اسباب کا انکار اس کو کہتے ہیں عیسائیت، اس کو کہتے ہیں راہبانیت، اس کو کہتے ہیں جہالت. 3 لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسباب کا انکار کیا اس کا نام ہے عیسائیت، اسباب کا انکار کیا اس کا نام ہے راہبانیت، اسباب کا انکار کیا اس کا نام ہے جہالت. اچھا پھر اسباب، تو دوسرا نقطہ نظر ہے یہودیت کا کہ اسباب سب کچھ ہیں. جس کو اسباب مل گئے اب اس کا کام بن گیا، اس کو کہتے ہیں یہودیت، اس کو کہتے ہیں مادیت، اس کو کہتے ہیں نفسانیت. یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ مطلب میرے پاس پیسے ہیں میں کام سارے بن جائیں گے، میرے پاس کرسی مضبوط ہے جو چاہوں گا کروں گا، میرے پاس ڈاکٹر میرے ماں ہے لے ڈاکٹر میرا باپ ہے لے ڈاکٹر میری ماں ہے، میرے کام کیا مسئلہ، میرا باپ MP ہے میری ماں جو ہے وہ MN ہے، میرے کام بن جائیں گے. تو اسباب پہ مکمل اعتماد اس کو کہتے ہیں یہودیت. اس کو اسباب مل گئے اب میرے کام ہو گئے، اس کو کہتے ہیں نفسانیت، اس کو کہتے ہیں مادیت. تو اسلام نہ یہودیت کی تلقین کرتا ہے نہ عیسائیت کی ترغیب دیتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسباب کے متعلق عیسائیوں کا نقطہ نظر چھوڑ دو، یہودیوں کا نقطہ نظر اسباب پہ اندھوں کی طرح گر پڑو. اسلام کا نقطہ نظر روحانیت کا ہے، نہ رہبانیت نہ نفسانیت بلکہ روحانیت. اسلام کہتا ہے اسباب دیتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسباب کے متعلق عیسائیوں کا نقطہ نظر چھوڑ دو، یہودیوں کا نقطہ نظر اسباب پہ اندھوں کی طرح گر پڑو. اسلام کا نقطہ نظر روحانیت کا ہے، نہ رہبانیت نہ نفسانیت بلکہ روحانیت. اسلام کہتا ہے اسباب کو استعمال کرو تاکہ عیسائی نہ بن جائیں، اسباب پہ مکمل اعتماد نہ کرو تاکہ یہودی نہ بن جاؤ. اسباب پہ انکار عیسائیت،
اسباب پہ اعتماد یہودیت، اسباب کو استعمال کریں گے لیکن اعتماد تن تنہا اللہ پہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں روحانیت۔ یہ ایک نازک سا موضوع تھا، ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا ہو، میں نے اس کو آسان اور عام فہم کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسباب کا مکمل استعمال کریں گے، پھر اب اسباب مل کے کام ہو گئے کہ نہیں کام اکیلا اللہ بنائے گا، بیج بھرپور پھینکیں گے اور کھاد بھی دیں گے، گوڑ بھی کریں گے، وقت پہ پانی بھی لگائیں گے، اب کھاد ڈالی ہے، اچھا بیج ہے، اب تو فرسٹ کلاس اگے گا، پھر یہودیت میں چلے گئے، کیوں کہ اسباب پہ استعمال کے بعد صاحب کام ہو گیا، یہ یہودیت۔ ہم نہیں بیج پھینکتے، جو موٹا سوٹا ہے پھینک دیں گے، یہ عیسائیت۔ بھرپور اچھے بیج کا انتخاب کریں، بھرپور زرعی طریقے اختیار میں لائیں، یہ ہے عیسائیت کی نفی۔ اب میں نے پھینک دیے، اب آسمان والا تو چاہے گا تو اس میں رنگ بھرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، یہ یہودیت کی نفی ہو گئی، ادھر عیسائیت کی نفی ہو گئی، بیچ میں روحانیت آ گئی۔ تو اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، نفسانیت کا قائل نہیں، روحانیت کا قائل ہے۔ اسلام نہ عیسائیت کی طرف پھینکتا ہے نہ یہودیت کی طرف پھینکتا ہے، اسلام میں رکھتا ہے۔ تو بھائیو، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نہیں کر سکتا اسباب کے بغیر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اسباب کے بغیر کر سکتا ہے، اسباب اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ روشنی دینے کے لیے سورج کا محتاج نہیں، سورج روشنی دینے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ صحت دینے کے لیے دوائی کا محتاج نہیں، دوائی صحت دینے کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ تو یہ دوسرا تھا شرک جو مشرکین مکہ میں آ گیا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے